میں ایک مرتبہ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا اور مغرب کی عورت کا جو تصور ہے اور مغربی دنیا میں عورت کو جس طرح برسر بازار لایا گیا ہے اور یہ آزادی نسواں کی تحریک چلائی گئی ہے اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. اور الحمدللہ اس کے اوپر کئی تحریریں بھی میری موجود ہیں، تقریریں بھی ہیں، اور اس میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ حقیقت میں یہ عورتوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا گیا ہے آزادی نسواں کی تحریک. اور یہ عجیب فلسفہ ہے مغرب کا کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا پکائے تو وہ تو رجعت پسندی اور دقیانوسیت ہے، اور وہ عورت اگر جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر 500 آدمیوں کو کھانا سرو کرے اور ان کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بنے تو یہ آزادی ہے. آج مغربی دنیا میں جا کر دیکھ لو، پس سے پس کام عورت کے سپرد ہے. کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ ہم عورت کو اونچا باہر نکال رہے ہیں، اس کو اونچا مرتبہ دینے کے لیے تاکہ وہ صدر بن سکے، وزیر اعظم بن سکے. لیکن صدر وزیر اعظم تو کتنی بنی، لیکن لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا گیا. وہ نچلے سے نچلا کام ان کے سپرد ہے. ہوٹلوں میں لوگوں کے بستروں کی چادریں تبدیل کرے گی تو عورت کرے گی، جھاڑو دے گی تو عورت دے گی، ویٹر بنے گی تو عورت بنے گی. غرض دنیا بھر کے پس سے پس کام اس کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور اس کا نام رکھ دیا گیا آزادی نسواں. یہ مضمون میں بیان کر رہا تھا تو بعد میں مجھے ایک مسلمان خاتون کا ایک خط آیا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ آزادی نسواں کے بارے میں بہت اچھا بیان کیا اور بہت اچھی تحریریں لکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس پر غور کرے آدمی تو آزادی نسواں کا جو دھوکہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، وہ یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں ان میں سے بہت سے حقوق ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پامال ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی؟ کبھی آپ نے اس پر بھی تنقید کی کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو یہ حق دیا تھا اور ہمارے معاشرے میں یہ حق نہیں دیا جا رہا؟ تو کبھی آپ نے اس کے خلاف بھی کوئی تقریر کی، اس کے خلاف بھی کوئی تحریر لکھی؟ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں، ایسی ناانصافیاں جو شریعت کے بالکل خلاف. مثلا اللہ تعالیٰ نے عورت کو وارث بنایا ہے. مجھے یہاں کا حالات تو پوری طرح معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی. ان کو میراث، جو شریعت نے ان کا میراث میں حصہ رکھا ہے، وہ میراث ان کو نہیں دی جاتی. تو مجھے خیال آیا کہ واقعتاً ہم نے کبھی بھی اس برائی کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی. اسی طرح شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. صاف صاف احکام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، البکر تستأمر فی نفسہا، کسی عورت کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے بہت سے معاشروں میں عورت کی مرضی لینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. باپ نے کہہ دیا، جس جگہ نکاح کر دیا تو کر دیا، اس کو بولنے کا بھی حق نہیں، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا. بہت سے معاشروں میں یہ صورتحال ہے اور اس کے بہت ہی بدترین نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس برائی کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھائی. تو بہت سے ایسے اسلامی احکام ہیں جن کی مخالفت سے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہ ذرا کمزور ہے. اور جب سے اس خاتون نے مجھے متوجہ کیا تو اس کے بعد الحمدللہ کچھ توفیق ہوئی
اس موضوع پر. پاکستان میں یہ وبا بہت ہے، سرحد اور پنجاب میں خاص طور پر، اور سندھ میں بھی. مجھے یہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے اس کے بعد پھر علماء کو متوجہ کیا، تو کچھ تھوڑا بہت اس طرف توجہ ہوئی ہے. تو عرض یہ کرنے کا منشا تھا کہ علماء کرام جو ہیں وہ امت کے حکیم ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ امت کی نبض پر ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں خرابیاں ہیں وہ کسی بھی ماحول میں ہوں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام کو اس کی طرف، اس کی ان خرابیوں کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے.